السلام علیکم۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آفاق فاروقی میں پھر حاضر ہوں۔ آج سب سے پہلے میں نے یہ کہنا ہے کہ مجھے بہت سے لوگ کہہ چکے ہیں کہ میں واحد آدمی ہوں جو نہ شیئر کرنے کے لیے کہتا ہے نہ لائک کرنے کے لیے کہتا ہے، تو مجھے کہنا چاہیے کہ جی میں نے خود یہ واقعہ سنایا کہ اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مجھے اللہ اکبر دے کر آواز دو، پکارو تو میں جانوں گا کہ تم مجھے چاہتے ہو، مگر میں ہوں کہ یہ کہہ کے ہی نہیں دیتا، تو پتہ نہیں میں بھول جاتا ہوں۔ ویسے یہ نہیں ہے کہ میں کہنا نہیں چاہتا تھا، تو میری بھی خواہش ہے کہ آپ لوگ اگر میری گفتگو کو پسند کرتے ہیں تو اسے لائک بھی کریں، اسے شیئر بھی کریں۔ اگر کوئی ایک بات بھی اچھی لگتی ہے تو دوسرے تک پہنچنی چاہیے۔ بہرحال آج کا میرا موضوع ہے کرونا وائرس، جو پوری دنیا میں ایک خوف کی علامت بن گیا ہے۔ بقول ہمارے نیو یارک اسٹیٹ کے گورنر کومو کہ اب سب کو یہ فیل کرنا چاہیے کہ جیسے کرونا ہو چکا ہے، اب ایشو یہ نہیں ہے کہ کون بچے گا اور کون نہیں بچے گا، اب ایشو یہ ہے کہ کتنے بچیں گے۔ پتہ نہیں، اللہ کرے یہ بات غلط نکلے۔ بقول ہمارے پریزیڈنٹ کے، ڈونلڈ ٹرمپ کے، انویزیبل اینیمی ہے، یہ کیسا دشمن ہے جو نظر بھی نہیں آتا مگر اس سے لڑنا بھی ہے اور جیتنا بھی ہے۔ میں سب سے زیادہ کل سے بہت فکر مند ہوں۔ میں پرسوں میں نے ایک خبر پڑھی جو مختلف جگہوں پر پورے امریکہ میں چھپی کہ امریکنز بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ جمع کر رہے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ اگر لاک ڈاؤن ہو جاتا ہے، جیسا کہ نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ وائرس زیادہ پھیلتا ہے تو قحط پڑ سکتا ہے، اور قحط کی صورت میں لوٹ مار ہو سکتی ہے۔ تو جس طرح سے لوگ امریکہ میں گروسری خرید رہے ہیں، خوراک ذخیرہ کر رہے ہیں، اسلحہ بھی قطاروں میں جمع لائنیں لگا کر لے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں امریکنز کو بہت زیادہ سینسیٹیو سمجھتا ہوں، بہت ہیومنسٹ سمجھتا ہوں، جو میری لائف کا 35 ایئر کا ایکسپیرینس ہے۔ ہاؤ کم لائک دیٹ؟ پھر مجھے خیال آیا کل رات کہ یہاں کوئی 200 ڈفرینٹ نیشنز کے لوگ رہتے ہیں جو مل کر امریکنز بنتے ہیں۔ ایک بہت بڑا نمبر ایلینز کا ہے۔ ایلین سے مراد میری جو امیگرینٹس ہیں، جو دنیا کے ہر کلچر سے آئے ہوئے ہیں، سب کا اپنا بیہیویئر ہے۔ تو میرا یقین کامل رہا ہے ہمیشہ سے کہ یہ انصاف کی بالادستی، یہ ہیومنٹی، یہ کیئر اور یہ تحمل، برداشت، صبر، امن، سلامتی، سب معیشت سے جڑے ہوتے ہیں۔ جب معیشت خراب ہو جائے نا تو سب سے پہلے ہیومنٹی ختم ہوتی ہے۔ ہیومنٹی ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ امن ختم ہوا، اور اس سے جڑی ساری چیزیں، ایک پیرافنیلیا ہے، پھر پورا اس کی ڈیٹیل میں کیا جانا، کہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ارلی 90s میں اور مڈ 90s میں جب جولیانی امریکہ کے نیو یارک سٹی کے میئر تھے، تو ہر سال اچھا خاصا ریسیشن تھا، بے روزگاری بہت تھی، تو 15 سے 16 پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور مارے جایا کرتے تھے ہر سال، جو میں رپورٹ کیا کرتا تھا۔ مہینے میں 3 4 5 اور کبھی کبھی تو زیادہ بھی ہو جاتے تھے، مگر 15 16 سے 20 کا نمبر ہوتا تھا جو ٹیکسی ڈرائیور ہمارے پاکستانی کمیونٹی کے صرف الون جو ہے نا، وہ نیو یارک سٹی میں مارے جایا کرتے تھے، رابری میں، مختلف واقعات میں۔ اور پھر جب یہ ڈپریشن ختم ہوا بزنس کا، 2000 میں سے لے کر 20 تک نہ ہونے کے برابر یہ واقعات تھے۔ اب تو کہہ رہے ہیں کہ جی 20% ابو جو ہے نا بے روزگاری ہوگی، اور بے روزگاری کا اندازہ ابھی سے لگائیں کہ صرف ٹریول انڈسٹری سے 4 ملین کے قریب لوگ تو فارغ ہو چکے، اور 4.6 ملین کی جو ہے نا پریڈکشن ہے۔ صرف واحد انڈسٹری، اکیلی انڈسٹری سے $355 بلین کا لاس جو ہے نا اس سال ہوگا، اور یہ اکانومی اس کی کوئی 800 بلین ڈالر جو ہے بتائی جاتی ہے کہ جی لاسٹ ایئر کی جو اکانومی اس کی بتائی ہے۔ یہ ایک انڈسٹری ہے، پھر انشورنس ہے، ہیلتھ کیئر ہے، مطلب سارے کاروبار شٹ ڈاؤن ہے نا۔ تو ایک خوفناک سینیریو سامنے نظر آتا ہے، خوف سے بری حالت ہے۔ کل جب پریس کانفرنس ہمارے پریزیڈنٹ کی آ رہی تھی، اور $1 ٹریلین کا بیل پیکیج جو ہم امریکن کے لیے دیا ہے، اس کی کہانی بھی ابھی کوئی واضح نہیں ہے۔ تو اس پہ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی کال آئی کہ دیکھیں کسی جرنلسٹ نے یہ سوال نہیں پوچھا
کہ کیا جو مارگیج ہے وہ اس وقت آف ہو گئی ہے جب تک کہ سچویشن چینج نہ ہو، کیا کریڈٹ کارڈ کے بل جو ہے نا آف ہو گئے ہیں، جہاں پر ہیں وہیں روک دیے جائیں گے. جو بلز ہیں 95% لوگ تو اب گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی لیے خوف سے 90% نہیں تو 60-65 تو کنفرم گھروں میں بیٹھے ہیں، لوگ نہیں جا رہے ہیں. تو امریکہ میں میجر آبادی کو چھٹیوں کے پیسے نہیں ملتے. 94% جو ہے، جو میں نے پڑھا ہے کہ جو ہائیلی پیڈ ہیں وہ ان بینیفٹس کو انجوائے کرتے ہیں، عام آدمی کو کہاں ملتے ہیں. اور یہ جو بیل پیکیج آ رہا ہے اس میں جو $1000 دینے کی بات ہوئی، جس کا بھی کوئی واضح سچویشن بھی نہیں ہے کہ یہ میڈیکل ٹیسٹ کے لیے یوز ہو جائیں گے. اگر 10 دن ہاسپٹل میں روک لیا تو $75,000 کا بل جو ہے نا، آپ کماتے ہیں آپ نہیں کماتے ہیں آپ کے نام پر آ جائے گا. 10 ڈیز کا جو بل ایکسپرٹ بتاتے ہیں وہ $75,000 کا ہوگا. اچھا، دوسری اہم ترین بات یہ ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ جی بوڑھوں پر یہ اٹیک کرتی ہے. یہ مت بھی ٹوٹ گئی اٹلی میں اور امریکہ میں بھی، کہ نیا آج نمبر آیا ہے کہ 28 سے لے کے 54 تک 40% لوگ جو ہے نا جو افیکٹڈ ہوئے ہیں کرونا سے، وہ ان کا ایج گروپ ہے 20 سے 54، اور 5% جو ہے وہ 19-20 ایج کے بچے ہیں. اور نوجوان جو ہے نا سوشلائز کرنے سے باز نہیں آ رہے اور سیویئر ہل بتائے جاتے ہیں. اور ڈے کیئر سینٹرز میں یہ وبا بڑے پیمانے پہ پھیلی ہے. وہ ایک تفصیل ہے پوری. فلوریڈا کے ساحل بھرے ہوئے ہیں اور وہاں پر بھی اسپریڈ ہوتا جا رہا ہے. اور کیلیفورنیا میں بھی یہی سچویشن دیکھنے میں آئی ہے. نیو یارک اکیلے میں 2000 کے قریب جو ہے اس وقت افیکٹڈ وائرس سے ہیں، اور صرف میری اپنی کاؤنٹی میں جو سفک کاؤنٹی ہے اس میں اراؤنڈ 200 کے قریب لوگ ہیں جو اس وائرس سے افیکٹ ہوئے ہیں. دیکھیں یہ کتنی تیزی سے گرو کر رہا ہے کہ ڈے بیفور یسٹرڈے اس کی ٹوٹل نمبر آف جو افیکٹڈ لوگ تھے وہ 4600 اراؤنڈ تھا. کل صبح جب اٹھے تو 37% ریز کر گیا تھا. تو آپ کے 4600 سے 6600 تک پہ تھا تقریباً. اور 84 ڈیتھ ٹول جو تھا وہ کل جو ہے 112 تھا ارلی مارننگ اس ٹائم پر. اور رات گئے اب بلکہ صبح آپ کہنا چاہیے جب اٹھیں تو اگین 45% ریس کیا ہے، اور 9800 اراؤنڈ 10,000 کے قریب افیکٹڈ لوگ ہیں وائرس سے. اور 153 جو ہے نا ڈیتھ ٹول ہے. اور کچھ 149 کہتے ہیں مگر کچھ جگہ پہ 153 ہے. تو اسٹل سم کنفیوژن. ہیلتھ ورکر کی کمی پڑ چکی ہے. امریکہ جیسے ملک میں وینٹیلیٹر کی کمی پڑ چکی ہے، اور جو بیسک میڈیکل کی جو اکوپمنٹ ہیں گلوز سے لے کر ان کی کمی پڑ چکی ہے. نیوی کے جو میڈیکل ہاسپٹل جو جہازوں میں ہیں، بحری جہازوں میں، انہیں نیو یارک ڈپلائڈ کر دیا گیا ہے. اچھا، خبر نہ دیکھیں تو مصیبت ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلنا، اور خبر دیکھیں جو خوفناک ڈپریشن. بلکہ آج ایک انالسٹ ابھی یہ کہہ رہا تھا، بلکہ ڈاکٹر ہی کہہ رہا تھا، انالسٹ تھا کہ اوور ایج لوگ نہ دیکھیں ٹیلی ویژن، کیونکہ سیڈنس سے ڈپریشن سے بھی اس وائرس کے لگنے کے چانسز بڑھ سکتے ہیں. تو بہرحال ایک بہت خوفناک سچویشن ہے جسے، اور کہتے ہیں کہ 18 مہینے لگیں گے اس کے خاتمے میں یا اسے کنٹرول کرنے میں. جب تک یہ امریکہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. مجھے تو خوف یہ ہے کہ دیکھیں جب کیوس پھیلتا ہے نا، اور اکانومی کا کیوس اللہ تعالیٰ کسی دشمن معاشرے میں بھی نہ پھیلے، اگر یہاں پھیلتا ہے یا کہیں پھیلتا ہے تو سب سے پہلے کمزوروں پہ حملہ ہوتا ہے. ہم یہاں آئے تھے اپنے بچوں کے سکون کی تلاش میں، تیسری دنیا کے لوگ، ہم ساری عمر ہم نے محنت کی، بچے پڑھائے لکھائے، اب خوش تھے کہ کم از کم ہمیں جو نہیں مل سکا ہمارے بچوں کو ملے گا. مگر جو آج حالات میں دیکھ رہا ہوں بہت رونا سا آ رہا ہے آج کہ ان بچوں کو کیا مستقبل ہوگا، یہاں کیسے گزر بسر ہوگی. کیا امریکہ نہیں رہے گا، یا دنیا کی اکانومی جو ترقی خوشحالی کے خواب دنیا دیکھ رہی تھی، کیا سب ختم ہو جائے گا کہ ایک وائرس، ایک پینڈیمک جو ہے آیا اور سب کچھ ختم کر کے چلا گیا. کیا یہ سب کچھ ایسے ہی ہوگا جیسے نظر آ رہا ہے؟ دعا کریں. پہلی بار دل یہ کہتا ہے کہ یہ ہے دعا کا وقت. دعا کریں، اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور
کیئر رہیں، خاص کر اپنے بچوں کو سمجھائیں، بہت جس حد تک سمجھا سکتے ہیں کہ یہ بیماری کوئی عمر دیکھ کر نہیں آتی، یہ سوچ غلط ہے، پلیز اپنے گھر میں بیٹھیں، ایکسپوجر سے محفوظ رکھیں خود کو، سوشلائز کرنے سے پرہیز کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، اور انسانیت کو فتح دے اس بیماری پر۔ اللہ حافظ۔